راجا سے ہی شروع کریں گے جہاں سے دل کہ چاہے. یہ راجا جو ہے یہ رانی والا ہے، یہ پنڈی والا ہے، یا وہ سیدھا اندر آؤ راجا والا ہے؟ ادھر پہلے راجا سمجھائیں ہمیں. اچھا، یہ جو راجا ہے میرے نام کے ساتھ، میرا نام ہے عبد الحنیف. اچھا، عبد الحنیف جو ڈاکومنٹس پہ ہے، ٹھیک ہے نا، آئی ڈی کارڈ وغیرہ پہ. تو ہوا ایسے کہ میں آپ سے ڈسکس کرتے وقت ایک چیز بتانا اس وقت بھول گیا، اور میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا. میں بناتا تھا اسکیچز. اچھا. اور میں کرتا تھا عمران ڈائجسٹ میں اسکیچ. اور میرا کوئی شوق نہیں تھا کہ میں بہت جب عمران ڈائجسٹ ہوتا تھا لوگوں کو اس دور کی بات. یس، عمران ڈائجسٹ ہوتا تھا اور بڑا پاپولر تھا. اچھا، مجھے کیونکہ لائن ورک کرنے کا بڑا شوق تھا، تو انعام راجہ صاحب ہوتے تھے، ٹھیک ہے، جو سبرنگ ڈائجسٹ میں اسکیچز بناتے تھے. اچھا. تو مجھے بھی شوق تھا، تو ملاقات بھی ہوئی. تو بس ان کی محبت میں ایسے ہی لکھنا شروع کیا کہ یار جیسے ان کا نام انعام راجہ ہے تو حنیف راجہ ہوگا، تو اس دنیا میں اچھا لگے گا. کیونکہ بہت کم عمری تھی، سمجھ نہیں تھی کہ یار اپنا الگ سے ایک نام ہونا چاہیے. اینی وے، وہ نام میں نے اختیار کیا، کچھ اسکیچز بنائے. اچھا، شوز بھی کر رہے تھے اس دوران، اور ایسے ہی گلی محلے کے شوز، کوئی بہت بڑے شوز نہیں. لیکن کچھ ناموں کا کمبینیشن ہوتا ہے، تو وہ نام ایسا جڑ کے چلنا شروع ہوا اللہ کی رحمت سے کہ پھر وہ حنیف راجہ ہی حنیف راجہ ہو گیا. تو میں اس کے لیے اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں. اور وہ جو آپ نے بات کی پنڈی والے راجہ، تو اس کے لیے تو بڑے مزے کی بات ہے. میں جب بھی پنڈی گیا ہوں نا، تو اب تو خیر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ نام میرا اس وجہ سے. شروع میں جب میں نیا ٹیلی ویژن پہ آیا اور میرا شو کیسا بہت ہٹ ہوا NTM پر، پرینک شو جو پاکستان کا پہلا پرینک شو تھا. تو میں جب وہاں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترتا تھا، تو وہ جو ٹیکسی والے آتے تھے نا، تو وہ آؤ جی راجہ صاحب، اور سناؤ کی حال ہے، چائے منگاواں؟ ہاں، میں نے کہا منگا لو. چائے وائے پینے کے بعد پھر میں انہیں بتاتا تھا بھائی میری کاسٹ راجہ نہیں ہے. تو پھر ان کو اندر سے افسوس ہوتا ہوگا، منہ پہ تو نہیں آتا تھا. تو بہرحال لوگوں کی محبت ہے، اور یہ اس طرح یہ سلسلہ چل پڑا. راجہ پہ ایک سوال کیا تھا جب میں لافٹر چیلنج میں گیا تھا، انڈین لافٹر چیلنج میں. تو شیکھر سمن صاحب نے، وہ کہنے لگے کہ حنیف بھائی یہ بتائیں کہ آپ راجہ ہیں تو آپ کی ریاست کہاں ہے؟ میں نے کہا یار یہی سوال مجھ سے کسی نے کیا تھا، اور میں پلنگ پہ بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کی ریاست کتنی ہے. میں پلنگ سے اترا، میں نے کہا بس اتنی ہے. پیدائش کہاں ہوئی اور کیوں ہوئی؟ نہیں، اچھا، جو ہے نا کہاں ہوئی، اور جب ہوش سنبھالا جی، تو گھر کا ماحول کیا تھا؟ اچھا کیا دیکھا؟ دیکھیے، میں کراچی میں ناظم آباد میں پیدا ہوا. اچھا، ٹھیک ہے نا. اچھا، جب میرے گھر کے ماحول بالکل ایک عام گھروں جیسا ماحول تھا، اور ایون میرے والد صاحب جو تھے وہ بڑے نمازی، پرہیزگار، اور مسجد کی پہلی صف میں نماز پڑھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح تھے. تو جب میرا یہ شوق دیکھا نا، تو ان کو بہت اچھا لگا نہیں. انہوں نے کہا کہ یار یہ کس طرح کا کام کر رہے ہو، اور یہ کچھ اور کرو، کوئی انجینئر بنو، کوئی ڈاکٹر بنو، کچھ اور کرو. تو مصوری تو میں کرتا ہی تھا. وہ کہتے تھے چلو یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا کچھ کرنا چاہیے کہ تم کوئی، مطلب ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے نا، جو کہ میرے حساب سے کچھ صحیح بھی ہے اور کچھ غلط بھی ہے. کیونکہ اگر صرف پوری دنیا میں انجینئر، ڈاکٹر، پائلٹ ہی ہوں گے تو بھائی باقی شعبے میں لوگ کون سے کام کریں گے آ کے؟ تو وہ ہوتا رہا. اچھا، ان کا کنسرن یہ تھا نہیں بھائی کہ ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ کم عمری تھی بہت، اور میٹرک میں ہی تھا تو ہم نے فنکشن محلے میں شروع کر دیے تھے اور آنا جانا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس زمانے میں بڑے سنتے تھے کہ یار آرٹسٹ جو ہیں وہ چرس شراب اور یہ چیزیں، اس کے بغیر کوئی سنگر گانا نہیں گاتا. تو والد صاحب بھی سمجھتے تھے کہ یار یہ اس طرح کی فیلڈ ہوگی، اور کافی حد تک تھی بھی، اور وہ صحیح بھی سمجھتے تھے. لیکن جب ذرا میرا نام ہونا شروع ہوا نا، تو پھر ان کو لوگوں نے بتایا کہ نہیں بھائی یہ تو بہت اچھا آرٹسٹ ہے آپ کا بیٹا، اور یہ کسی قسم کے کسی نشے میں نہیں ہے. ایون آپ کو شاید پتہ ہے یا نہیں پتہ، میں سگریٹ بھی نہیں پیتا. مجھے سگریٹ پینی آتی ہی نہیں. میں نے اتنی کوشش کی، لیکن ماں کی دعا لگی ہوئی ہے کہ کبھی سگریٹ پینا آئی نہیں. تو جس کو سگریٹ نہیں پینی آتی ہوگی باقی نشے کیسے کرے گا وہ؟ اسٹڈی کراچی سے؟ جی، میں نے کراچی سے پڑھا، اور میں نے کراچی سیکنڈری اسکول ناظم آباد سے پہلے میں نے کلاس 7 تک پڑھا. اور وہاں جو مجھے انوائرمنٹ ملا، اب آپ کے اس سوال کا جواب آ رہا ہے، وہاں جو مجھے نعیم بھائی انوائرمنٹ ملا نا، وہ مجھے بڑا لٹریری انوائرمنٹ ملا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو پرنسپل ہوتے تھے، تو اس وقت تو پرنسپل نہیں، ہیڈ ماسٹر صاحب ہوتے تھے نا، تو ہمارے جو ہیڈ ماسٹر تھے وہ تھے ساقی جاوید صاحب، جنہوں نے قومی نغمے لکھے
جن میں چاند میری زمیں پھول میرا وطن ان کا لکھا ہوا نغمہ ہے. اچھا وہ بڑے کتنی گرمی ہو, میں نے ساقی جاوید صاحب کو ہمیشہ یوں دبلے پتلے سے تھے, لمبے سے وہ, اور بڑے سوٹڈ بوٹڈ اور ٹائی اور اس میں آتے تھے, اور لڑکوں پہ بڑی نظر کے کسی کے ناخن تو نہیں بڑھے ہوئے, کوئی گندے کپڑے تو نہیں پہنا. وہ ایک بات کہتے تھے بیٹا صفائی کا اور اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کا میری غریبی سے کوئی تعلق نہیں, وہ آپ کا مزاج آپ کی طبیعت ہوتی ہے. تو یہ بات وہاں سے سیکھی. پھر جو خالی پیریڈز ہوتے تھے نا, اس میں وہ درختوں کے نیچے وہاں چیئرز لگا کے, اور وہ ایک ادبی سیشن کرتے تھے, اور اس ادبی سیشن میں ایک دو لڑکے تھے ان کو شاعری کا شوق تھا اس عمر میں, وہ سناتے, وہ ان کی اصلاح کرتے, ان کو داد دیتے, حوصلہ افزائی کرتے. تو اس انوائرمنٹ نے میری جو ہے اپ برنگنگ میں مینٹلی بہت مجھے سپورٹ کیا. چوتھی کلاس میں ایک پلے ہوا, تو وہ ایک جوک پر مبنی پلے تھا, اس پلے میں نے پرفارم کیا اور پہلا انعام ملا. اب اس وقت انعام کیا ہوتا تھا, چھوٹی والی کتابیں آتی تھیں نا اتنی بڑی بڑی, وہ عمر خیام کی, وہ آج تک میرے پاس رکھی ہوئی ہے, وہ مجھے فرسٹ پرائز ملا. پھر کلاس 6 میں نے پلے لکھا بھی اور میں نے ٹیم بھی بنائی, اور وہ میں نے پورا پلے کیا, اور وہ آل کراچی اسکول ڈرامہ فیسٹیول میں پہلے نمبر پہ آیا. تو میری تو واہ واہ ہو گئی بھائی کہ وہ لڑکا ہے ایک حنیف, وہ بہت اچھا وہ کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر میں یہ, کیونکہ دوپہر کی شفٹ کا تھا میرا اسکول, تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ یار دوپہر کی شفٹ کی وجہ سے نا پورا دن چلا جاتا ہے, نہ صبح کے رہتے ہیں آپ نہ شام کے رہتے ہیں. تو حسینی اسکول تھا وہیں ناظم آباد میں آگے, تو میں نے اس میں ایڈمیشن لیا, وہ تھا صبح کی شفٹ کا. تو 2 سال میں نے وہاں پڑھا. وہ تو بعد میں پھر جب میری ملاقات ہوئی غلام محی الدین صاحب سے, گلو بھائی سے, اور سنگیتا صاحبہ سے, تو پتہ چلا سنگیتا جی نے بھی وہیں سے میٹرک کیا ہے, بلکہ وہ تو وہیں رہتی نہیں حسینی اسکول کے پاس, اور گلو بھائی نے, غلام محی الدین صاحب نے بھی وہیں سے میٹرک کیا. اور ایک مزے کی بات یہ کہ غلام محی الدین صاحب جہاں رہتے تھے ان کے برابر والے گھر میں ٹیوشن پڑھنے جاتا تھا کلاس 4 یا 5 میں. یہ بھی میں نے گلو بھائی کو بتایا, اور وہ ٹی وی پہ گلو بھائی آنے لگے تھے. تو ایک دفعہ ہمیں نظر آئے, تو میں اور میرا دوست, وہ ذرا مجھ سے کچھ بڑا تھا, ہم نے کہا یار ارے غلام محی الدین, اور ہم چپلے چھوڑ کے پیدل بھاگتے ہوئے گئے. اور یہ واقعہ میں نے گلو بھائی کو بتایا, تو کہنے لگے یار یہ تو آپ کی مہربانی. میں نے کہا نہیں گلو بھائی مہربانی نہیں, آپ کو میرے پیسے دینے ہیں. کہنے کس چیز کے؟ میں نے کہا ہم نے جو چپلے اتار کے آپ کے پیچھے ہم جو بھاگے تھے وہ آج تک نہیں ملی ہے ہمیں. ایک مزیدار بات نعیم بھائی آپ کو بتاؤں, حیرت انگیز بات. میں ناظم آباد میں جس جگہ تھا نا, پاپوش قبرستان کے پاس, وہاں ایک تو میرے گھر سے تھوڑا 3-4 گھر کے بعد پی ٹی وی کے اناؤنسر تھیں نسرین قریشی صاحبہ, وہ رہتی تھیں. ان کے بھائی عالم اور اعظم وہ میرے دوست تھے. اچھا, ان کے سامنے کرکٹر آصف مشتبہ بالکل سامنے, اور آصف آج بھی لائک وغیرہ کرتے ہیں, اب تو کینیڈا چلی گئی ہے پوری فیملی. تو آصف مشتبہ وہاں رہتے تھے. تھوڑا سا اس طرف گھر سے جاتے ہیں تو آگے گلی میں دلاور فگار صاحب جو شاعر تھے. تھوڑا سا اور آگے اس طرف جائیں گے تو ابن انشا صاحب, جن کے بھتیجے عامر محمود جو عمران ڈائجسٹ کے ایڈیٹر تھے, وہ پھر میرے دوست بن گئے تھے. اچھا, پیچھے والی گلی میں کونے کے ایک مکان میں ندیم صاحب, فلم سٹار ندیم. واہ. اچھا, پھر جہاں گلو بھائی رہتے تھے نا غلام محی الدین, ان سے تھوڑا سا پیچھے ہیں, بیچ میں ریلوے لائن, اس سے ایک گلی پیچھے والی گلی کا 6واں یا 7واں 10واں مکان تھا لہری صاحب کا, اور ان کا بیٹا زلفی. پھر ہم کراٹے وراٹے کا بھی ہم لوگوں کو شوق ہوا تھا, تو پھر زلفی سے بھی سلام دعا ہوئی. اور عباسی شہید ہاسپٹل بالکل سامنے تھا وہاں, اس کے سامنے ماجد جہانگیر صاحب. میں حیران ہوتا ہوں جب میں یہ سوچتا ہوں, پورا کلچر نگر تھا, پورا کلچر نگر. اچھا آپ نے نام دیا. تو اس طرح کی سراؤنڈنگ, ایسا ماحول, ایسا مزاج, تو اس میں اگر آپ میں تھوڑا سا بھی پوٹینشیل ہوتا ہے نا, تو پھر آپ کی جستجو بڑھ جاتی ہے آگے بڑھنے کی.